السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ہسٹری، اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری میں آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بڑے درد اور کرب کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم اپنے انتہائی پیارے اور مقدس ملک فلسطین کے متعلق بنا رہے ہیں۔ فلسطین کے لوگوں کے دکھ میں جہاں ہم صرف زبانی کلامی شرکت کر سکتے ہیں، وہاں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے۔ فلسطین جو ہے وہ اس میں جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کی تاریخی اہمیت اور اس کی مذہبی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے، تبھی جا کے ہم فلسطین کے لیے کچھ بڑا کام کر سکتے ہیں۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان حکومت ایسی نہیں ہے جو فلسطین کے لیے کوئی آواز اٹھا سکے، یا وہ فلسطین کے لیے اسرائیل جیسی طاقت اور اس کے حواریوں سے لڑ سکے۔ حالانکہ اسرائیل میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسرائیل کے پاس طاقت ہے، نہ امریکہ کے پاس طاقت ہے، نہ فرانس کے پاس یا کسی دوسرے ملک کے پاس، لیکن چونکہ مسلمانوں پہ ایک خوف طاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن جھاگ کی طرح ہوں گے۔ آج مسلمان بالکل اسی جھاگ کی طرح ہیں۔ تو ویورز، ہمیں تھوڑی سی جو فلسطین کی تاریخ ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، ہمارے بچوں کو پڑھنا ضروری ہے، ہمیں اس کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم مستقبل میں اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر سکیں، چونکہ یہ نہ چھوٹی جنگ ہے، نہ یہ اتنی جلدی ختم ہونے والی ہے۔ یہ ان پیشن گوئیوں کے مطابق یہ ہماری ایمانی جنگ ہے اور حتمی جنگ ہے۔ یہ جو موجودہ فلسطین ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو مزید تفصیل دیتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، جو یہ موجودہ فلسطین ہے جس میں اسرائیل کی یہودی مملکت ہے، جزیرہ نما عرب کے شمال میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں اردن، شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مغرب میں بحیرہ روم اور جنوب میں مصر کا صحرائے سینائی ہے۔ فلسطین بحیرہ روم کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ 8219 مربع میل ہے۔ زیادہ تر یہ پہاڑی علاقہ ہے، آب و ہوا یہاں کی گرم ہے، بارش سردیوں میں ہی ہوتی ہے صرف۔ ویورز، فلسطین دراصل اس علاقے کا نام ہے جو موجودہ اردن، لبنان اور اسرائیل پر مشتمل ہے۔ 1918 تک یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914-18 کے بعد جب سلطنتیں ختم ہو گئیں تو اس کے حصے مغربی یورپ کے ملکوں خصوصاً برطانیہ اور فرانس کی تحویل میں آئے۔ چنانچہ فلسطین کا ایک حصہ فرانس کے زیر اثر رہا اور دوسرے حصے، جس میں اردن اور موجودہ فلسطین ہے، برطانیہ کی تحویل میں دے دیے گئے۔ یہودی مدتوں سے فلسطین میں قومی وطن قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہودی سائنس دان ڈاکٹر وائز مین کے اثر کی وجہ سے برطانوی حکومت نے 1917 میں اعلان بیلفور کے ذریعے یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کا وعدہ کیا۔ برطانوی تحویل میں آنے کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری شروع ہوئی۔ 1948 تک لاکھوں یہودی دنیا کے مختلف حصوں خصوصاً مغربی یورپ سے ترک وطن کر کے فلسطین میں آباد ہوئے۔ ان کی آبادکاری سے فلسطین کے مسلمانوں کی املاک چھین لی گئی اور یوں وہ گھر بے گھر ہو گئے۔ 1948 میں انگریزوں کا اقتدار ختم ہو گیا
اور اقوام متحدہ کے توسط سے برطانیہ اور امریکی فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح مئی 1948 کو 30% یہودی اقلیت 70% عرب آبادی پر مسلط ہو گئی۔ فلسطین کے معاملے پہ عربوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان، اسرائیل کے درمیان بڑے پیمانے پر جنگیں ہوئی، جن میں 1948 میں عربوں اور یہودیوں کی جنگ، 1956 میں دوسری جنگ ہوئی، 1957 میں تیسری جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں یہودیوں نے عربوں کے علاقے جنوبی صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ 1973 میں چوتھی جنگ ہوئی جس میں اسرائیل کو ہزیمت ہوئی۔ مصر نے صحرائے سینا کا بہت سا علاقہ آزاد کرا لیا۔ 1969 میں یہودیوں نے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی۔ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ستمبر 1969 میں اسلامی ملکوں کے سربراہ مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے تاکہ مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں۔ یہ ان کی پہلی کانفرنس تھی۔ کانفرنس میں اسلامی کانفرنس مستقل بنیادوں پر قائم کی گئی۔ سربراہی کانفرنس کا دوسرا اجلاس 24 فروری 1974 کو لاہور میں ہوا۔ اس موقع پر تنظیم آزادی فلسطین کو کانفرنس کا باقاعدہ رکن تسلیم کیا گیا۔ 1978 میں اقوام متحدہ نے مصر اور اسرائیل میں ایک سمجھوتہ کرایا جسے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتہ کہتے ہیں۔ ان کے مطابق مصر نے اسرائیل کی ریاست کو مان لیا، اسرائیل نے مصر کے علاقے واپس کر دیے اور فلسطینی عربوں کی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ نومبر 1988 کو تنظیم آزادی فلسطین کے سربراہ یاسر عرفات نے آزادی فلسطین ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ ستمبر 1993 کو یاسر عرفات اور اسرائیل کے درمیان جو اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن کے درمیان مذاکرات ہوئے اور ایک معاہدہ کے تحت اسرائیل نے تنظیم آزادی فلسطین کو قانونی نمائندہ تسلیم کر لیا، جبکہ تنظیم آزادی فلسطین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ فروری 1994 میں فلسطینیوں اور اسرائیل نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے مطابق طے پایا کہ اریہ اور اردن کے درمیان گزرگاہ اور غزہ اور مصر کے درمیان گزرگاہ پر اسرائیل کا کنٹرول ہوگا۔ اس طرح غزہ میں بھی یہودی بستیوں کی اسرائیلی فوجی تعینات ہوں گے۔ مئی 1994 کو یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے غزہ اور اریہ کو خود مختاری دینے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے نتیجے میں اسرائیل نے ان علاقوں کے محدود اختیارات فلسطینی انتظامیہ کے سپرد کر دیے۔ دسمبر 1995 میں یاسر عرفات نے خود کو فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ کے طور پر نامزد کیا۔ 2001 میں اسرائیلی وزیراعظم ایرل شیرون نے حکومت میں آتی تمام معاہدوں کو پامال کرتے ہوئے فلسطین کے شہروں اور قصبوں پر ٹینکوں کے ساتھ چڑھائی کر دی اور معصوم اور نہتے فلسطینی شہریوں کا بے دریغ قتل عام کیا۔ نومبر 2002 میں اسرائیلی وزیراعظم شیرون نے یاسر عرفات کے ساتھ 1978 میں طے پانے والے معاہدے کو ایک طرفہ طور پر توڑنے کا اعلان کیا۔ اس معاہدے کے مطابق الخیل اور نابلس کا 80% علاقہ فلسطینی اتھارٹی کو ملنا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک فلسطین کے اندر اسرائیل کے ساتھ مسلسل جنگ جاری ہے۔ مختلف مواقعوں پہ اسرائیلی بربریت ساری دنیا دیکھتی ہے، جانتی ہے، اور جس طریقے سے اسرائیل فلسطین کے عام آدمی کو ٹارگٹ بنا رہا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھے۔ آج بھی یہ جنگ وہاں پہ جاری ہے۔ تازہ جو حماس کے حملے ہوئے اور ان حملوں کے نتیجے میں جو اسرائیل کا نقصان ہوا اور اسرائیل نے واپس جو فلسطین پہ جس وحشیانہ انداز میں جو بم برسائے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تمام مسلمان ممالک کو امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔